قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ قرآن اور علی کا رشتہ ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، یہ ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ رحمان ہے، یہ رحمان کی جان ہے، قرآن میں آل عمران ہے، یہ فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ قدر ہے، یہ صاحب قدر ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ قرآن کی چھوٹی بھی آیت ہوتی ہے، بڑی بھی آیت ہوتی ہے، اس گھر کا چھوٹا بھی علی ہوتا ہے، اس گھر کا بڑا بھی علی ہوتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ قرآن کو نیچے سے چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر۔ مولا حسین عزت عطا قرآن صرف تسلیم، فضائل علی صرف تسلیم، قرآن پہ بھی تحقیق نہیں۔ قرآن کی آیتیں اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے، علی کے فضائل علی کی ولایت کا ثبوت ہے۔ قرآن جو کہے تسلیم کرو، نبی جو کہے تسلیم کرو۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے بغیر دیکھے تسلیم کیا۔ ہم میں سے کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ مانا کیوں ہے؟ مصطفیٰ نے کہا۔ ایسا ہی ہے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ دیکھا ہے، کیوں مانا؟ نبی نے کہا۔ پھر پچیتی بندے بیٹھے ہو، اسی دھیمے لہجے میں نتیجہ سن لو۔ مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیتے ہو، دکھایا ہوا علی کا ہاتھ کیوں نہیں مانتے؟ تو بندہ بیٹھا تو صبر کی قدر کر سکتا، نہ دیکھا اللہ تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کو مانتے، نبی جسے منوائے ہم اس سے مانتے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، ہم شیعہ شخصیتوں سے احترام نہیں، ہمیں نبی کے فرمان سے احترام۔ میں ممبر پہ، یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ قوم کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، اگر رسول خم غدیر میں کسی صحابی کا ہاتھ بلند کرتے، ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے جو محمد دے، وہ لے لو۔ رسول نے ہمیں علی دیا، ہم نے لے لیا۔ میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے، جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے مولوی کی، لیکن وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں۔ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، امام ایک نہیں ہے۔ میں بات کھول کے کر دیتا ہوں، جھگڑا اللہ پہ نہیں، جھگڑا نبی پہ نہیں، جھگڑا قرآن پہ نہیں، جھگڑا کعبے پہ نہیں، جھگڑا امام پہ۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے نبی پڑھتا تھا۔ یہی ہے نتیجہ۔ اب ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا، ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا۔ مشکل بات تو میں نے شروع نہیں کی، کوئی مشکل بات میں نے شروع نہیں کی، بڑی آسان بات ہے۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا، حکم ہے طریقہ نہیں ہے۔ میرے مالک تو نے قرآن میں سیدھا سیدھا لکھ دیتا کہ فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔
تو لکھ دیتا کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، پھر تسبیح یہ کرنی ہے، پھر تو نے طریقہ ہی نہیں فرمایا اگر میں طریقہ لکھ دیتا تو تم نبی کے محتاج نہ رہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے غلط کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ ٹریفک کے چوکوں میں قانون کی کتابیں ہوتی، وارڈن نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ کتاب تب تک ہوتی نہیں جب تک کتاب پہ عمل کروانے والا نہ ہو۔ متوجہ میری طرف رکھیں گے، اب دھیان میری طرف رکھیں گے۔ اس در کی بجائے علم کے در کی طرف دیکھیے گا تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے پڑھوں؟ جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے کون بتائے گا؟ اب ہم نے اپنے اماموں سے پوچھا، ایک کے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، دوسرے کے امام نے کہا نہیں یہی یہاں رکھتے تھے، تیسرے کے امام نے کہا ناف بالکل غلط ہے، وہ تو ناف کے نیچے رکھتے تھے، ہمارے امام نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہو۔ نبی نے تو ایک طریقے سے پڑھی نا، ایک طریقہ نبی نے کیا نا، یا نبی نے یہاں ہاتھ رکھے یا یہاں رکھے یا یہاں رکھے یا کھول کے پڑھی۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ان میں سے کون سا طریقہ نبی والا ہے؟ ابھی حل کر لیتے، کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں پڑے۔ 1400 سال ہو گئے بندے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے۔ یہ لڑائی بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جھگڑا تو نماز بھی ہے ہی نہیں، پہلے پتہ کر لیتے ہیں امام کس کا ٹھیک، یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک۔ اب کوئی سنی بھائی کہہ کہ شیعہ جو تھا اس نے تو اپنا امام ٹھیک ہے، نہیں تھا۔ چلے میں شیعہ اپنا امام کی بات ہی نہیں کرتا، میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، امام بارگاہ میں ہے، بڑی محبت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، گالم گلوچ ہو نہیں رہی، انتہائی محبت کے ساتھ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ان چاروں میں سے ہم شیعوں سنی نے مل کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ ایک بات پہلے پتا کر لیتے ہیں کہ ان چاروں میں سے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا کس نے؟ مالک حسین تھا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا نا جی۔ پتا کر لیتے جس کے امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، حسن بھائی اس کا مطلب ہے کہ اس کا امام ٹھیک ہے۔ اب 4 امام ہیں میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس، ایک فقہ ہمارے پاس ہے۔ اب امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، آپ ان میں سے جس بھی امام سے دین لینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہی نہیں، مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے، دین آپ نے لینا ہے، مرنا آپ نے، قبر اپنی پہ جانا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک منت یہاں ضرور کروں گا، آپ جس سے دین لینا چاہیں، دیکھیں نا جی، آپ بازار میں گھر کی چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی عام دکان پہ بھی کھڑے ہوئے، آپ وہاں جائیں گے جہاں سودا کھڑا پڑا ہو، یعنی کہ آپ نے سودا لینے کے لیے اچھی دکان کا انتخاب کر لیا اور دین لینے کے لیے آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا۔ آپ جس سے مرضی دین پوچھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا اہل سنت بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے آئمہ کے ماننے آپ اسے مانیں، لیکن ان میں سے آپ دیکھیں کہ کس امام نے نبی کی زندگی میں اپنا دور گزارا۔ ایک امام 50 سال بعد آ رہا ہے، ایک 75 سال بعد آ رہا ہے، ایک 95 سال بعد آیا ہے، ایک 125 سال بعد آیا ہے۔ جو 50 سال کے بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 75 سال کے بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 95 سال بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 125 سال بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا۔ اب ہم شیعہ، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم نے سچا امام مان لیا، یہ ہمارا قصور ہے؟ ہم نے
علی سے دین اس لیے پوچھا ہے کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی۔ مولا حسین عزت متوجہ صاحب، اب دین آپ اس سے لیں جس نے نبی کو دیکھا۔ دیکھیں، دو طبقے ہیں جو نبی کی زندگی میں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں۔ ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں، میرے سنی بھائی کہتے نہیں صحابہ سے بھی پوچھیں، اس بات کو بھی یہاں بیٹھ کے اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ جب میں پنڈال میں داخل ہوا اس وقت مجمع اتنا نہیں تھا، جب میں ممبر پہ بیٹھا تب بھی اتنا نہیں تھا۔ میری مجلس شروع ہوئی، خطبہ پڑھ کے 5-7 منٹ بعد کچھ لوگ مجلس میں آ گئے۔ اب جس بندے نے 10 منٹ کے بعد مجلس سننی شروع کی، اسے کیا پتا کہ میں نے 10 منٹ پہلے کیا پڑھا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جو 10 منٹ بعد آیا جی، اسے پچھلے 10 منٹ کا کیا پتا؟ اب ندیم بھائی یہاں تو وہ جھوٹ بولے گا، اب اس نے بات پوری کرنی 10 منٹ کی، تو اس نے اب اپنی طرف سے کوئی بات، میرا خیال ہے یہ پڑھا ہوگا، میرا خیال ہے یہ کہا ہوگا، یا وہ تکا لگائے گا، جھوٹ بولے گا، اپنی ذاتی سوچ داخل کرے گا۔ جہاں سے وہ سوچ داخل کرے گا، میری تقریر میں اور اس کی سوچ میں فرق ہے، لہذا اس کی سوچ کی وجہ سے میری تقریر خراب ہو گئی۔ اس نے جسے سنائی اس نے پہلے اپنی سوچ سنائی، پھر میری تقریر سنائی۔ بم باندھ لو، مسجدوں میں مجلسوں میں نہ آؤ، شیعوں کو کافر کہو، علم کا احترام نہ کرو، کالے کپڑے نہ پہنو، 10 محرم کو جوتا نہ اتارو، یہ سارے تمہارے اپنے ذاتی فعل ہیں۔ لیکن میں امام حسین کا ذاکر بن کے ممبر شبیر پہ اہل سنت بھائیوں کو صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہم دین صحابہ سے پورا نہیں لے سکتے، اس لیے کہ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 40 سال بعد مسلمان ہوا۔ ان کی عزت ہے، اطاعت نہیں۔ صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں۔ اطاعت ہوتی ہے معصوم کی، صحابی معصوم نہیں ہے، وہ ہمیں پورا دین ہمیں نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ تو خود ہی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابی نبی کی صحبت میں بیٹھا، یہ ان کی فضیلت ہے، انہوں نے نبی سے ملاقات کی، یہ ان کا شرف ہے، وہ نبی کے قریب رہے، یہ ان پہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن تھے وہ غیر معصوم، غیر معصوم تھے نا جی۔ اب میں غیر معصوم کی بات بھی آپ کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ میں تقریر کروں 50 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں کہوں کہ جو میں نے پڑھا میرے مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھے اور مجھے سنائے، تو میرا مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے میری تقریر واپس سنا دے؟ جو چپ بیٹھے ان کا دعویٰ تو نہیں ہے۔ میں ابھی 50 منٹ تقریر کرنے کے بعد کو میری تقریر مجھے سناؤ، کوئی بندہ سنا سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسانی حافظے میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ باتوں کو اتنی دیر محفوظ رکھ سکے۔ خدا نے یہاں جو سماعت کو کے بعد ایک ریکارڈ والا ایک آلہ رکھا ہے، وہ باتوں کو اتنا محفوظ نہیں کر سکتا کہ فوراً بات سنی جائے اور فوراً محفوظ کر لی جائے۔ ہوتی تو صرف خطابت میں باتیں ہیں، دلیلوں سے لوگ جلدی قائل ہو جاتے ہیں بجائے کتابوں کے۔ کتابیں کی بندوں کی لکھی ہوتی ہیں، لیکن عقلی لوگ عقلی دلائل سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں منت کر کے کہوں گا، مجھ جیسے طالب علم کی 50 منٹ کی تقریر اتنا پڑھا لکھا مجمع بھول سکتا ہے، تو نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کر غلطی نہیں ہو سکتی؟ اب میں بتاتا ہوں، آج بندے کہہ رہے جی فرقے کیسے بن گئے، جی فرقے کیسے بن گئے، میں بتاتا ہوں کیسے بنے، میں وجہ بتاتا ہوں فرقے کیسے بنے۔ میں یہاں پہ تقریر کرتا ہوں، تقریر کرنے کے بعد اتنا مجمع تقریر سن رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں میری تقریر محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ سن رہے ہیں۔ میں مجلس پڑھ کے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، یہ پورے علاقے میں پھیل جائیں گے
یہ جگہ جگہ سے لوگ جہاں جہاں سے احباب تشریف لائے ہیں یہ اپنے اپنے علاقے میں چلے جائیں گے. کوئی ان سے پوچھے گا کل کہاں تھے, کہیں گے مجلس میں. وہاں پہ آپ کیا سن کے آئے؟ اب یہ میری تقریر اپنے انداز میں سنائیں گے. اب میری تقریر میں اور آپ کی سنائی ہوئی بات میں فرق آ گیا. اسی فرق سے فرقے بنے ہیں. نبی سے سنی, جب آگے پہنچائی تو فرق آ گیا. فرق نے فرقہ وجود میں لیا ہے. اب جب آپ میری تقریر اپنے انداز میں سنائیں گے, تقریر میں نے ایک کی تھی, یہ 1000 1500 بندہ جو سن رہا ہے, یہ 1-1500 بندوں میں آگے جا کے جب پھیلائی تو میری تقریر 1000 حصوں میں تقسیم ہو گئی. قصور میرا نہیں, جتنے راوی بدلتے گئے. اتنی تقریر بدلتی گئی. قصور میرا نہیں, جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی. ایک تقریر کئی حصوں میں بٹ گئی صرف راویوں کی وجہ سے. دین اتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا صرف راویوں کی وجہ سے. ہر ایک نے اپنے انداز سے روایت لی, اس نے آگے پہنچائی, اس نے آگے پہنچائی, اس نے آگے پہنچائی. جب دین آگے پہنچا تو شکل ہی تبدیل ہو چکی تھی, خلیہ ہی تبدیل ہو چکا تھا. اب آپ جتنے مسلمان بیٹھے آپ کہیں گے یہ تو ساری آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جو اسلام میں نقصان ہوا. آپ بتائیں کہ اس میں انسان بچ کیسے سکتا ہے. میں وہ بچنے والی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ میری مجلس سن رہے ہیں, آپ داد بھی دے رہے ہیں, آپ بات سن بھی رہے ہیں, بات سمجھ بھی رہے ہیں, لیکن آپ محفوظ نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے, بالکل نتیجے کے قریب آنے لگا. لیکن مجلس میں یہ سامنے میرے بالکل نوجوان بیٹھا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. یہ صرف سن نہیں رہا, ریکارڈ بھی کر رہا. آپ بھول سکتے ہیں, یہ نہیں بھولے گا. 10 دن کے بعد کوئی بندہ سرگودا خوشاب سے آیا, اس نے یہاں مجلس سے یہاں ایک خطیب آیا تھا, اس نے کوئی تقریر کی ہے, مجھے وہ تقریر لفظ بلفظ چاہیے. سارے مجمع میں سے ایک ایک بندے کے گھر گیا, کسی سے 2 جملے, کہیں سے 1 جملہ, کہیں سے کوئی بات, پوری تقریر کہیں سے بھی نہ ملی. اگر تھک ہار کے بیٹھ گیا, یار اتنے پڑھے لکھے زمیندار ڈیرے دار بندے بیٹھے تھے, کسی کو بھی تقریر پوری یاد نہیں. کوئی بندہ اسے سمجھا کے کہے گا کہ بھائی ایک ایک دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. جب مجلس ہو رہی تھی تو ایک نوجوان آگے بیٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا, وہ بات کو ریکارڈ کر رہا تھا. تو سارا مجمع چھوڑ کے اس نوجوان کے گھر چلا جا. وہ بندہ اس بچے کے گھر گیا اور اس علاقے کے بوڑھے ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھتا. تو صاحب قصور آپ کا بھی نہیں ہے, قصور یہ ہے کہ آپ صرف سن رہے تھے, وہ بات محفوظ کر رہا تھا. اس کے پاس وہ صلاحیت تھی جس نے میری گفتگو کو ضائع نہیں ہونے دیا. سنی بھائی, آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ کے قرآن کے 30 پاروں کی قسم ہے, ہم نے دین امامت سے اس لیے لیا ہے. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی. اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا, آج محمد والی نماز. لہذا ضروری ہے کہ آپ جس سے دین لیں اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے. بسم اللہ. ہم نبی کے بعد دین ہم نہیں دیکھتے, نبی کے بعد تخت کس کے پاس, ہمیں نہیں پتا حکومت کس کے پاس. ہم یہ دیکھتے کہ نبی کے علم کا وارث کون. ہم نے نبی کے بعد 12 اماموں سے دین لیا ہے. 12 میں میرا سنی بھائی لطف یہ ہے کہ 12 کے 12 کی سوچ ایک ہے. کسی امام کے جانے کے بعد نہ شریعت بدلی, نہ دین بدلا, نہ طریقے بدلے, نہ رواج بدلا. خلافت والوں کے ہاں تبدیلیاں ہوئی ہیں.
ایک نے واجب، دوسرے نے مستحب، تیسرے نے بدعت. یہ سب کچھ ادھر ہوا ہے، ادھر نہیں. خلافت والوں کے گھر خلافت کے لیے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، امامت والوں کے گھر نہیں ہوئی. کسی امام کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت کے لیے لڑائی نہیں ہوئی. انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے. تو جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا؟ مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے. 4 کچی دیواریں ہیں قبر کی. کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی. مولوی قبر میں آپ کو لٹا کے واپس آ جائے گا. آپ نے اپنی زندگی میں گزارے ہوئے لمحوں کا حساب خود دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نماز پڑھتے ہو کس لیے؟ جنت کے لیے. روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ، حج، مسجد بنائی، غریب کی خدمت کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، سب کچھ جنت کے لیے ہے نا. یہ ساری تگ و دو کس لیے؟ جنت کے لیے. 80 سال کا بوڑھا گھر سے نکل کے 7 دفعہ سانس لے کے جو مسجد کے دروازے میں پہنچتا ہے، جنت کے لیے. اسے مولوی نے بتا دیا کہ مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ زیادہ ثواب دے گا. اسے خبر ہے کہ وہ زیادہ لینے کے لیے سفر کر لے گا لیکن جنت مل جائے، جنت مل جائے. ایسا ہی ہے. میں بالکل آخری نتیجہ دینے لگا، آخری نتیجہ بالکل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا. حسن بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہر کچھ ہو رہا ہے جنت کے لیے. ٹھٹی کلرانی اس جگہ کا نام ہے جی. یہاں پہ کسی بندے نے 10 مرلے جگہ لینی ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ 10 مرلے جگہ اس نے خریدنی ہے، اس کو جگہ پسند آ گئی ہے. کیا طریقہ کار ہے کہ وہاں جا کے مکان بنانا شروع کر دے گا؟ یہاں سے آواز ایک بڑی اچھی آئی، مالک کو ڈھونڈے. اسے پتا چلا کہ یہ بندہ جگہ کا مالک ہے. وہ وہاں گیا، اس نے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے ایک بوڑھا شخص نکلا. اسے کہا سرکار وہ جو جگہ پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی ہے؟ وہ کہ کیوں؟ جی میں خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہ اللہ پیسے میں بیچتا ہوں. آپ مالک ہیں؟ نہیں میں مالک کا سسر ہوں. پیسے دے دیں گے. آپ گلی سے واپس آ رہے تھے، آگے 3-4 لوگ آ رہے تھے. کدھر سے آیا بھائی؟ وہ جی میں جگہ خریدنے گیا تھا تو وہ مالک تو گھر نہیں ہے، وہ سسر تھا تو میں واپس آ گیا. جب مالک آئے گا تو اس سے ملوں گا. وہ کہے جی ہم بیچ دیتے ہیں. آپ کون ہیں؟ ہم اس کے یار دوست ہیں. یار مالک ہو سکتے ہیں، سسر مالک ہو سکتا ہے، رشتہ دار مالک ہو سکتا ہے. مالک وہی ہوگا جس کے نام پہ ہے. ایسا ہی انگوٹھا چھاپ بندہ ہونا، ضعیف آدمی ہو، ساری زندگی اس نے لکھنا پڑھنا اسے آتا ہی نہ ہو. جس دن اس نے رجسٹری کروانی ہوتی ہے یا انتقال کروانا ہوتا ہے اس دن وہ ایک آدھ پڑھا لکھا بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے کہ تیرا رستے کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، اچھے ہوٹل سے کھانا بھی میں کھلاؤں گا، تو نے صرف یہ کام کرنا ہے، کاغذ چیک کرنے ہیں. یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، اس کے ساتھ کوئی حصے دار تو نہیں ہے، کوئی انتقال میں دوسرا بندہ تو شامل نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب مجھے بول کے بتاؤ، اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی ہے 10 مرلے کے لیے پتہ کروا لیتے ہو مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے، مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے. مولوی سے جا کے پوچھ تو صحیح کہ مالک کون ہے. جنت لینی تھی تو نے مالکوں سے. او بھائی صحابہ کی عزت دن رات کرو، لیکن صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے کے نہیں جا سکتا. اب یہ کہاں سے ملے گی؟ بنے جگہ دیکھنے کے لیے پہلے کاغذ دیکھتے ہیں، کاغذ دیکھتے ہیں نا. اور جنت کے کاغذ چیک کریں. میرے مالک تو جو ہمیں سرد راتوں میں اٹھاتا رہا، گرمیوں کے روزے رکھواتا رہا، اپنے گھر بلوا کے ساتھ ساتھ چکر لگواتا رہا، اور ہمیں تو نے قرآن میں صرف کہہ دیا کہ میں جنت دوں گا. بتا تو صحیح، تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں جنت کون دے گا؟ خدا نے کہا کھول قرآن، میں نے جنت کی رجسٹری قرآن میں لکھی ہوئی. جس نے جنت کی رجسٹری دیکھنی ہو وہ جس کو مانتا اسے اس کی قسم ابھی قرآن ممبر پہ لائے. میں تمہیں جنت کی رجسٹری دکھاؤں.
قرآن میں سورہ دہر میں اللہ نے جنت کی رجسٹری، سودے کا عنوان، بے نامہ، سب کچھ لکھا ہوا ہے. خدا کا دعوت جزاءہم صبرا جنتا وحریرا، میں نے اہل بیت کو ان کے صبر کی جزا میں جنت بھی دے دی ہے اور حریر جنت بھی دے دی ہے. نبی نے کہہ دیا الحسن والحسین سید اسباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین جنت کے سردار، میری بیٹی جنت کی عورتوں کے سردار. یا علی حبو کا جواز الجنہ، اے علی تیری محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ. جنت ملے گی لیکن علی کو ماننے سے نہیں، علی کو تسلیم کرنا. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ گئی. ان کو ماننا نہیں ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے. اب میں سنی بھائیوں سے نکل کے اب شیعوں کی منت کروں گا، آپ نے بھی تسلیم کرنا ہے. جو شیعہ ہو صرف علی کو علی نہیں ماننا، علی کی ولایت کو تسلیم کرنا. پھر جس کو تسلیم کیا جائے پھر اس کے بارے میں مولوی سے جا کے نہیں پوچھا جائے. گھر گھر میں لڑائی پڑی، علی مستحب ہے واجب ہے، مستحب ہے واجب ہے. حد ہو گئی ہے. علی تمہارے لڑنے کے لیے ہے، علی تمہارے تنازعات کے لیے ہے، علی تمہارے اختلاف کے لیے ہے. کیا سمجھا ہے تم نے علی کی ولایت کو؟ ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی حوالے، ادھر بھی حوالے. اب پریشانی مولوی کو نہیں، پریشانی آپ لوگوں کو ہے. یہی ہے نا جی. کریں کیا جی؟ ایک ابھی میں تقریر کروں گا، میں کہوں گا جی واجب ہے، 4 دن کے بعد کوئی دوسرا مولوی آئے گا وہ کہے گا بالکل جھوٹ کہہ کے گیا، کوئی واجب نہیں مستحب. میں بھی حوالے لکھوا دوں گا، وہ بھی لکھوائے گا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کی رسائی کتاب تک نہیں ہے، آپ کی رسائی خطاب تک ہے. آپ صرف تقریر سنتے ہیں. اگر پڑھنے لکھنے والا کام بھی ہم نے آپ ہی کو دینا تھا تو پھر ہمارے ممبر پہ آنے کا فائدہ. لہذا اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ لڑائیاں نہیں چلتی، وہ 2 4 6 سمجھدار بندے درمیان میں پڑھ کے معاملات کو ختم کروا دیتے ہیں. لڑائی ہے علی واجب ہے، علی مستحب ہے. میں کتاب کا حوالہ نہیں لکھوانے لگا، میں روایت نہیں لکھوانے لگا، میں کچھ نہیں لکھوانے لگا. ایک دلیل دینے لگا ہوں. اس دلیل کے بعد میں 2 سطریں مصائب کی پڑھ دوں گا. اس دلیل کو ساری زندگی محفوظ رکھنا. مستحب ہے یا واجب ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ مستحب کسے کہتے ہیں. مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکی ملے، چھوڑنے سے عذاب نہ آئے. یہ مہینہ کون سا ہے جی؟ رجب کا. اس میں روزے رکھو تو مستحب ہے. اس کے بعد شعبان آئے گا، مستحب ہے. جب اگلا رمضان آئے گا پھر اب مستحب نہیں، واجب. روزے وہی ہیں ان دنوں میں ندیم بھائی مستحب، ان دنوں میں واجب. اب چھوڑ دو گے عذاب نہیں آئے گا، رمضان میں چھوڑو گے عذاب آئے گا. جھگڑا پکا ختم کرنے لگا ہوں. اگر عقلیں ذہنی طور پہ ممبر کے قریب ہیں، علی مستحب ہے یا واجب ہے، میرا بھائی لڑائی جھگڑے ختم کر لیتے ہیں. اگر علی مستحب تھا، غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث پہ عذاب آیا تھا علی کو چھوڑنے کی وجہ سے. لڑائیاں ختم ہوں، جھگڑے ختم ہوں، علی کی محبت میں اور علی کی ولایت میں اکٹھے ہو جاؤ. اگر دنیا اکٹھی ہو جاتی پھر علی کی بیٹیاں شام کے